خصوصی خطاب ہوگا. ہمارے مہمان راولپنڈی سے تشریف لائے ہیں. خطاب تو انہوں نے مفتی مختار علی صاحب سے بات کرنا تھا مگر انہوں نے جلدی جانا ہے، جنازہ پڑھانا ہے. علماء اہل سنت، فخر اہل سنت، عاشق رسول، خادمان اہل بیت جناب حضرت علامہ مفتی محمد حنیف قریشی صاحب، نعرہ تکبیر. الحمد للہ الذی خلق الارض والسماء والصلاة والسلام على اشرف الرسل والخلق والانبیاء وعلى آلہ واصحابہ اولی العزت والصدق والصفاء. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقفوهم انہم مسئولون. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. بآواز بلند درود و سلام. الصلاۃ معزز حاضرین و سامعین، یہ یقین اور یہ عقیدہ یقیناً آپ کا ہے اور ہونا چاہیے، اور یہ حقیقت ہے کہ میرے مصطفیٰ کریم صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بھی میرا کوئی امتی مجھ پہ سلام پڑھتا ہے، میرا رب مجھے اس کے سلام کی طرف متوجہ فرماتا ہے حتی ارد علیہ السلام، یہاں تک کہ اس کے سلام کا میں جواب بھی دیتا ہوں. تو جب اتنی بڑی سعادت مندی کی بات ہو تو بندہ بے غرض سا ہو کے اور بڑا تھکا تھکا پڑے، یہ میں سمجھتا ہوں سنی کی یہ شان نہیں، کسی اور کا کہتے نہیں ہے، پر اہل سنت والا بندہ ہو اس پہ تو جیسے ہی سلام کی باری آتی ہے اس کے جسم پہ میں سمجھتا ہوں جوش آ جانا چاہیے کہ میں بارگاہ مصطفی میں مخاطب ہوں اور آقا سن بھی رہے ہیں اور دیکھ بھی رہے ہیں. تو اس حوالے سے ذرا جوش سے اور ذوق سے ذرا پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا. سب پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ
وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ اللہ اللہ نبی کا گھرانہ، اللہ اللہ نبی کا گھرانہ، یہ گھرانہ وراء الورا ہے، اس میں حسنین اور فاطمہ ہیں، اس میں حسنین اور فاطمہ ہیں، اس گھرانے میں مشکل کشا ہے، اس میں حسنین اور فاطمہ ہیں، اس میں حسنین اور فاطمہ ہیں، اس گھرانے میں مشکل کشا ہے۔ بعد از حمد و صلات لائق کے عزت و احترام و تکریم فخر العلماء مجاہد اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد مختار احمد رضوی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، محترم المقام قبلہ شاہ صاحب، محترم نقیب محفل، میزبان محترم اور اللہ کے گھر میں موجود میرے مصطفیٰ کریم کے پیارے غلاموں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان گرامی القدر، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ آج کی یہ محفل ایصال ثواب کے حوالے سے محترم عقیل صاحب نے اس کا انعقاد کیا ہے۔ جی تو یہ چاہ رہا تھا کہ دونوں چونکہ محرم کا سلسلہ بھی ہے، یہ بھی حکم ہوا ہے کہ شان اہل بیت بھی بیان کی جائے اور ایصال ثواب کا مسئلہ بھی، اس کو بھی درمیان میں رکھا جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ آتے ہوئے اچانک ہی ایک مسئلہ یہ درپیش ہو گیا کہ میں نے واپس جا کر ہمارے ایک بہت کلوز دوست ہیں، ان کے والد گرامی کا انتقال ہوا، وہاں میں نے جنازے میں بھی شرکت کرنا ہے، اس حوالے سے میں وقت بھی تھوڑا ہے اور مواد بھی زیادہ دینے کی ڈیمانڈ کی گئی ہے، تو میں نے یہی سوچا ہے کہ تھوڑا تھوڑا جو کچھ بھی ہوتا ہے فقط حاضری کے حوالے سے آپ کے گوش گزار کروں، لیکن اگر آپ کا ذوق رہا تو انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ میں ٹائم تھوڑا لوں لیکن کام پورا کر کے جاؤں۔ صرف مجھے آپ کا ذوق، اور کی جو تھکے ہوئے چہرے ہیں نا، میں قدرتی مجھے تھکے ہوئے چہرے پسند ہی نہیں ہے، میرے اپنے ایک فطرت ہے، اور تھکا ہوا بندہ ہو، یہ جس طرح کسی نے پکڑ کے بٹھا رکھا ہے تو نہ تقریر کیا کرنی ہے، ہم خود تھک جاتے ہیں، دیکھ کے ہی تھک جاتے ہیں۔ تو یہ معاملہ کیا ہے؟ فقط ایک جملہ ایصال ثواب کے حوالے سے میرے مصطفیٰ کریم نے ارشاد فرمایا، جس وقت بندہ مرتا ہے تم اس کو قبر میں جا کے ڈال کے آتے ہو، توجہ، مل میت فی القبر الا کالغریق المتغوث ينتظر دعوة تلحقه من اب او اخ او ام او صدیق او کما قال۔ میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں تم جب اسے قبر میں ڈال کے آتے ہو، وہ قبر میں پڑا ہوا، اس کی کیفیت ایسے ہوتی ہے، وہ ایسے ہوتا ہے جیسے ڈوبنے والا جو دریا میں ڈوب رہا ہو، سمندر میں ڈوب رہا ہو، پانی میں ڈوب رہا ہو، پکارتا ہے لوگوں کو مدد کے لیے، بچاؤ مجھے، بچاؤ بچاؤ مجھے، بچاؤ۔ فرمایا جب تم مردے کو قبر میں ڈال کے آتے ہو، اس کی مثال بھی اسی طریقے سے گئے، اور وہ جو ادھر تم اسے ڈال کے آتے ہو وہ ینتظرو، وہ قبر میں منتظر رہتا ہے، منتظر رہتا ہے۔ یہ کس نے فرمایا؟ آقا حضور نے، کہ وہ قبر میں مردہ منتظر رہتا ہے، کس بات کا؟ کھانے کا،
گاڑی کا بیلنس، کس چیز کا انتظار اس کو رہتا ہے؟ میرے آقا نے بات ختم کر دی، فرمایا ینتظر دعوا، کسی اور شے کا انتظار نہیں کرتا، فقط دعا کا انتظار کرتا ہے۔ کس کا انتظار کرتے بولیے؟ کس کی دعا کا؟ فرمایا تلحقہ من اب او اخ او ام، وہ انتظار کرتا ہے میرا بھائی، میرا باپ، میری ماں، میرا دوست، میرا رشتہ دار، میرا بیٹا، میرا محلے دار میرے لیے کب بخشش کی دعا کرے گا۔ آقا اگر کوئی کرے تو ہوتا کیا ہے؟ میرے مصطفیٰ کی روایت ہے جو میرے آقا نے فرمایا فانزل اللہ تعالی علی اہل القبور کامثال الجبال من دعاء اہل الدنیا، زندوں کی دعا کی برکت سے اللہ مردے کی قبر میں پہاڑوں جتنا نور نازل فرما دیتا ہے۔ کتنا نور؟ پہاڑوں جتنا نور نازل فرماتا ہے۔ وہ سوال کا پہاڑوں جتنا نور، وہ سوال کرتا ہے من این لی ھذا، یا اللہ یہ کہاں سے آ گیا؟ اس کو جواب دیا جاتا ہے باستغفار ولدک لکا، آج تیرے بیٹے نے تیری بخشش کی دعا کی ہے۔ تو بس وقت ایصال ثواب کے لیے ایک جملہ کافی ہے، مرنے والا ہو مومن۔ کیا بولا میں نے؟ مرنے والا ہو مومن، دعا کرنے والا بھی ہو مومن، تو بابا قبر میں نور ہی نور ہے۔ اگر مرنے والا ہو 2 نمبر، یعنی بد مذہب، بے ایمان، کافر، منافق، اس کے پیچھے 2 دعائیں نہیں، کروڑ قرآن بھی پڑھ لو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اور مرنے والا مومن ہو، دعا کرنے والا کافر ہو، دعا کرنے والا بد مذہب ہو، دعا کرنے والا منافق ہو، تو بھی کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ دعا مومن کی دعا رب کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے۔ تو اب ذرا ذہن کو کھول کے رکھنا، کیا رب کا کرم ہے، دعا کرتے بھی وہ ہیں جو مومن ہیں اور ہوتی بھی ان کے لیے جو مومن مرا کرتے ہیں۔ بس اتنی سی بات کافی ہے ایصال ثواب کے حوالے سے۔ میں نے سورہ صافات کی آیت مقدسہ پڑھی ہے، شان اہل بیت کو ذرا تھوڑا بیان کریں۔ آپ سوچ رہے ہوں گے بابا اس سے قبل تو بڑی بڑی ہم نے شان اہل بیت پہ گفتگو سنی ہے، لیکن یہ آیت پہلی دفعہ سنی ہے، ایسے ہے نا؟ اور یہ بھی ذہن میں رہے، بہت سارے لوگوں کے ذہن میں کہ بس شان اہل بیت میں وہی 2-3 آیتیں جو لوگ علماء پڑھتے ہیں بس وہی ہیں۔ آؤ ذرا پوچھتے ہیں امام ابن حجر ہیتمی مکی بولو، آل نبی کی شان میں کتنی آیتیں؟ حضرت مولا کائنات مولا پاک علی مرتضی مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، آپ سے ایک دن کسی نے پوچھا کتنی آیتیں آپ کی شان میں نازل ہوئی؟ فرمایا قرآن میں جہاں بھی یا ایھا الذین آمنو کا کتاب ہے اس میں سب سے پہلا مخاطب میں علی ہوں۔ اب دیکھ لو قرآن میں کتنی جگہ آمنو آیا ہے۔ آہا ایسے نہیں یار، ذرا ذوق اظہار کر دو نا۔ اب دیکھ لو کتنی جگہ آمنو کا لفظ آیا ہے، تو جہاں بھی ایمان والے کا ذکر ہے پہلا مومن میں علی ہوں، سب سے پہلا میرا ذکر ہے۔ اور اس سے آگے بڑھتے جاؤ اور بڑی آیات ہیں، لیکن یہ جو آیت ہے نا، اس آیت کا تعلق بہت بڑے فنکشن سے ہے، جس کو کہنا بہت بڑا ایونٹ، سوری میں نے فنکشن کہہ دیا، بہت بڑا ایونٹ۔ تو انسان کے لیے سب سے بڑا ایونٹ کون سے؟ قیامت والا۔ میں ویسے سوال جواب کرتا ہوتا ہوں کون سے، اس میں 2-4 سیکنڈ گزر جائیں گے، میں جلدی خود ہی بتا دیتا ہوں کون سا بھائی؟ قیامت والا۔ اور قیامت ہی کے خوف میں آج یہ دنیا کا نظام ہے۔ اگر کسی کو قبر اور قیامت کا خوف نہ ہو تو آپ کا کیا خیال ہے یہ دنیا غریبوں کو جینے دے؟ لیکن آؤ آج انشاءاللہ میں تھوڑے سے مختصر وقت میں آپ کو بتاؤں گا کہ شان آل بیت کیا ہے اور محبت آل بیت کتنا تریاق ہے، کیسا نسخہ ہے یہ سنیے۔ ایک بات پہلے ذہن نشین رہے، ایک ہے اسلام کا نصاب، ایک ہے ایمان کا نصاب۔ میں اللی بللی لگانے کا قائل نہیں ہوں،
میں ذرا 2-4 جملے بولوں گا لیکن پکے کھرے. ایک ہے اسلام کا نصاب, ایک ہے ایمان کا نصاب. اسلام کا نصاب کیا ہے؟ وہ مشہور حدیث جبریل آپ نے سنی ہے, پر ایک لفظ مجھے کہنے دو, چونکہ میری مجبوری ہے کہ میں سنی ہوں, اور جو بھی عظمت مصطفیٰ کا جملہ آتا ہے میں بیان کیے بغیر میں جو ہے نا آگے بڑھ ہی نہیں سکتا. تو سنیے, حضرت جبریل امی میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں آئے. مولا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں, بخاری کی مشہور روایت جس کو حدیث جبریل کہا جاتا ہے. حضرت عمر فرماتے ہیں ایک آدمی آیا, سونا سا, سفید کپڑے, کالے بال, آیا اجنبی, پر ہم نہیں جانتے تھے, اور تھا اتنا بالکل صاف, اس کے اوپر سفر کے آثار. آیا فاسند رکبتیہ الی رکبتیہ, کملی والے آقا کے سامنے 2 زانوں کے بیٹھ گیا. پھر لگا سوال کرنے, پوچھا مال اسلام یا رسول اللہ, آقا جی اسلام کیا ہے, یعنی نصاب اسلام پوچھا. تو میرے نبی نے جواب دیا, فرمایا یہ کہ تو کہے اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں, یعنی کلمہ پڑھ, اور میں محمد اللہ کا سچا رسول ہوں. تو تقیم الصلاۃ, نماز قائم کر, وہ تو الزکات, زکات ادا کر, اور اس طرح فرمایا وتصوم رمضان, رمضان کا روزہ رکھ, حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کر اگر تو اس کی طرف جانے کی استطاعت رکھتا ہے. فاروق اعظم فرماتے ہیں جیسے ہی یہ بات کہی نا تو آگے سے کہنے لگا صدقتا, تو سن ٹھیک فرمائے نا. یہ درمیان والے ابھی تک کچھ ڈھیلے ہوئے ہیں نا, ایسے نہیں, ذرا سبحان اللہ کی آواز آنے چاہیے. آپ نے سچ کہا. حضرت عمر کہتے ہیں ہم نے کہا عجیب سوال کرنے والا ہے, خود سوال بھی کر رہا ہے اور خود تصدیق بھی کر رہا ہے. اور بھی سوال کیے, واپس چلا گیا. تو مصطفیٰ نے پوچھا ہے تمہیں معلوم ہے یہ کون تھا؟ ذرا سننا. صحابہ نے پتہ کیا, بخاری کے الفاظ ہیں, صحابہ نے جواب دیا اللہ ورسولہ عالم, یا رب جانے یا اودا رسول جانے. پتا چلا صحابہ کا یہ عقیدہ تھا, وہ صرف اللہ کا نعرہ نہیں لگاتے تھے, وہ اللہ کے ساتھ رسول کا ذکر ضرور کیا کرتے تھے. میرے مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا او میرے غلاموں, یہ جبریل 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 آسمانی مخلوق کا سردار جبریل تھا جو مجھ سے سوال کر رہا تھا, اور اس کا مقصد سوال کرنے کا خود معلومات حاصل کرنا نہ تھا, تمہارے سامنے سوال کر کے یہ تمہیں تمہارا دین سکھا رہا تھا, یہ تمہیں تمہارا دین سکھا رہا تھا. چلو جی سوال تے ہو گئے, تو بوئے بھی تو ہو سکتے سن, توجہ ہے نا, دروازے میں سے بھی سوال ہو سکتے تھے. اسلام کیا ہے, ایمان کیا ہے, احسان کیا ہے, یہ سب کچھ ہو سکتا تھا, پر حدیث کے راوی فاروق اعظم ہیں, انہوں نے انداز یہ اپنایا, فرمایا وہ آ کے حضور کے سامنے 2 زانو ہو کے بیٹھا. مصطفیٰ نے فرمایا تمہیں تمہارا دین سکھانے آیا ہے. گویا جبریل نے نبی کے دربار میں 2 زانو ہو کے بیٹھ کے بتا دیا, دین بعد میں سیکھنا, ادب پہلے بجا لانا ہے. مسئلے بعد میں, ادب یہ سمجھنا ہے یار, ذوق کا اظہار بیچ میں چھوڑ دیتے ہو نا. مسئلے بعد میں, ادب. سنیو ذرا, آپ سوچو نا, فتویٰ کون لگاتے؟ غیر اللہ کے سامنے جھکنا شرک, 2 زانوں کے بیٹھنا شرک. وہ اللہ کا بندہ دیکھ ذرا سرکار جبریل امی کیسے آ کے بیٹھ رہے گئے. خیر یہاں میں لمبا چوڑا بیان کیا کرتا ہوں لیکن وقت تھوڑا ہے. اتنا سمجھیے کہ اسلام کو بیان کیا کتنی چیزیں ہیں, 5. اسلام کا نصاب کتنے؟ 5. اور یہی فاروق اعظم ہے, ان سے پوچھتے ہیں ایمان کا نصاب کیا ہے, تو یہی مولا فاروق اعظم. جلدی سے پڑھتا ہوں, بڑا اتقا کہ میں اس حدیث کو بیان کیا کرتا ہوں لیکن وقت تھوڑا ہے, جلدی سے پڑھوں گا آگے. حضرت فاروق اعظم حضور کی بارگاہ میں ہے. میرے مصطفیٰ کریم نے مہان سوال کیا, ساڈے نال پیار کنا کر دے ہو؟
یہ کیا محبت کا انداز نہیں ہے؟ میرے آقا حضرت فاروق اعظم سے پوچھ رہے ہیں عمر ہم سے محبت کتنی کرتا ہے؟ مولا عمر بیٹھے حضور کے سامنے سر جھکایا دل سے پوچھنے لگے او بھائی توجہ ہے نا، آپ مجھ سے پوچھتے ہیں اس میں چائے کتنی ہے تو میں ایسے ہی تو نہیں کہوں گا، میں دیکھ کے بتاؤں گا نا کتنی ہے۔ تو فاروق اعظم سے سوال ہوا کتنی ہے، تو انہوں نے برتن کو دیکھا ہے کتنی ہے، آئے ہے۔ فاروق اعظم نے بیان کرنا شروع کیا یا رسول اللہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں، کتنی کتنی کتنی؟ حضور کیا بیان کروں؟ بس اتنا سمجھیے آپ مجھے مال سے زیادہ پیارے، آپ مجھے اولاد سے زیادہ پیارے، آپ مجھے ماں باپ سے زیادہ پیارے، آپ مجھے کل کائنات سے پیارے، پر حضور آپ سے زیادہ مجھے اپنی جان سے پیارے، آپ مجھے اور سب سے پیارے ہیں پر آپ سے زیادہ مجھے جان پیاری ہے۔ یہ ہماری طرح تو نہیں تھے نا، اندر چاہے جناب غلاظتوں کا انبار جس کو کہ نا ڈکا ہوا، اندر پورا نفرتوں کا ایک سیلاب ہو، بندہ منہ سے کہ جی جی ملک جی جی چودھری جی جی راجا جی، یہ تو نہیں، یہ تو سچے صحابہ ہیں، اور پھر اس نبی کے سامنے بول رہے ہیں جو نبی دل کی پہلے سے جانتا ہے، جو نبی دل کی پہلے سے جانتا ہے۔ میرے مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتویٰ ارشاد فرمایا کہ اے عمر اگر ہم سے زیادہ تجھے اپنی جان پیاری ہے تو سن، لست مومنا، تو ابھی کامل مومن نہیں ہوا ہے، تو ابھی کامل مومن نہیں ہوا۔ بارگاہ مصطفی میں عرض کی آقا یہ محبت یہ تو دل کا معاملہ ہے، یہ کسی کے اختیار میں نہیں۔ میرے آقا نے قریب بلایا، اپنا ہاتھ مارا ان کے دل پہ، پھر پوچھا اب بول کتنا ہے؟ تڑپ کے کہنے لگے فاروق اعظم حضور میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ یا رسول اللہ عمر کو آپ جان سے بھی زیادہ پیارے ہو گئے ہیں۔ میرے نبی نے سرٹیفکیٹ دیا، فرمایا پھر تیرا ایمان مکمل ہو گیا۔ تو ایمان کیا ہے؟ حضور کی محبت، اسلام کا نصاب نماز روزہ زکوٰۃ حج۔ اچھا اب سنو، آقا سے پوچھتے ہیں آقا جی آپ کی محبت کب پوری ہوگی؟ تو میرے آقا فرماتے ہیں اس وقت تک کوئی میرا محب نہیں ہو سکتا جب تک میری آل سے پیار نہ کر لے۔ تو آل نبی کا جو پیار ہے نا یہ فضول شے نہیں ہے، بلکہ یہ ایمان کا نصاب ہے۔ یہ کیا ہے؟ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ آل نبی کا پیار ہے ایمان کی زندگی، آل نبی کا پیار ہے ایمان کی زندگی، آل نبی کا پیار ہے ایمان کی زندگی، گر ان سے نہیں پیار تو سب کچھ فضول ہے، گر ان سے نہیں پیار تو سب کچھ۔ اب آئیے ذرا آیت مقدسہ کے طرف چلتے ہیں، سورہ صافات ہے۔ میرا رب اس آیت میں اور اس سے پہلی آیتوں میں محشر کا منظر بیان کر رہا ہے کہ جس گھڑی سارے اکٹھے ہو جائیں گے، مسلمان، کافر، مومن، منافق، سنی، شیعہ، وہابی، ہر مکتبہ فکر، ہر مذہب سے تعلق رکھنے والا محشر کے میدان میں سارے اکٹھے ہوں گے، چناؤ شروع ہو جائے گا، مومن ادھر، مومن ادھر، منافق ادھر۔ ذہن حاضر رہے، تھوڑا سبق میں نے لینا ہے لیکن تاکہ جو اختتامی میرا جملہ ہے اس تک آپ میرے ساتھ رہنا ہے۔ آپ نے مومن ادھر، مومن ادھر، منافق ادھر، کافر ادھر، مشرک ادھر، الگ الگ ٹولیاں بن گئی۔ رب اب کیا کرے گا؟ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو کہے گا چلو ادخلوها وَادْخُلُوهَا بِسَلَامٍ آمِنِينَ۔ آج تمہیں کوئی غم نہیں ہے، کوئی خطرہ نہیں ہے، میرے دین کے اوپر
پر ثابت قدمی دکھائی تم نے، چلو جنت میں جاؤ سلامتی کے ساتھ، امن کے ساتھ۔ کیسے؟ سلامتی اور امن کے ساتھ جاؤ جنت میں۔ چلو جی ٹور بھائی ٹیم ادھر کوئی 200-400 تو ہوں گے نہیں نا بابا، پھر مومنوں کی تھوڑی ٹیم ہوگی ہیں، چل پڑیں گے۔ چلو جی مومن ادھر، منافقن الربا کی ہوئے گا، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، رب کہتا ہے وعدو ملا صراط الجحیم، انہوں ہی لے چلو۔ ربا کتھے؟ فرمایا دوزخ وچ۔ جنتی جنت کی طرف جا رہے ہیں، دوزخی دوزخ کی طرف جا رہے ہیں۔ جب یہ سارے لوگ قریب پہنچیں گے، منزلوں کے قریب، اعلان ہوگا وقفوہم، انہیں روک لو، ان سب کو روک لو، انہم مسئولون، ان سے ابھی کچھ سوال کیا جانا باقی ہے۔ ذرا پیار سے سبحان اللہ کی آواز آئے نا، ان سے ابھی کچھ سوال کیا جانا باقی ہے۔ ربا سوال تو ہو گئے، تب ہی تو یہ ٹیمیں بنی ہیں، تب ہی تو یہ ٹولے بنے۔ فرمایا نہیں، یہ سوال ایسا ہے کہ اسی پہ سارا کامیابی کا دار و مدار ہے۔ اب دیکھنا یہ سوال کیا ہے، توجہ، اب دیکھنا یہ سوال کیا ہے۔ پوچھا میں نے ملا جی تم بولو، نہیں یار میرا خیال ہے کتنی دیر سے بیٹھے ہو تو کیا پوچھا جائے گا؟ ملا جی کیا پوچھا جائے گا؟ شیخ جی کیا پوچھا جائے گا؟ پیر جی کیا پوچھا جائے گا؟ سارے خاموش ہو گئے، کیا بتائیں، کیونکہ یہ تو قیامت کے اندر روز محشر پوچھا جائے گا گا۔ یہ تو قیامت کو پوچھا جائے گا، یہ تو توجہ میری طرف ہے، یہ تو قیامت والے دن پوچھا جائے گا۔ ہمیں کیا، ہمیں تو نہیں پتا کل کیا ہوگا ہیں۔ کرتے 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 صحابہ کے پاس گئے، صحابہ نے کہا رکو ہم نبی سے پوچھ کے بتاتے ہیں۔ صحابہ گئے آقا کی بارگاہ میں، یا رسول اللہ آقا جی کیا پوچھا جائے گا؟ توجہ ہے نا، آقا جی کیا پوچھا جائے گا؟ کب؟ اے ذرا مثال دے من لگا جی، سمجھ آئی نہیں تے بسم اللہ نہ آئی نہیں تے انا للہ، کوئی مسئلہ نہیں۔ ایک ان پڑھ بندہ ہوئے، اس دی طرف آ جاوے انگلش چ لکھے ہویا خط، اس کی کرنا ہے؟ اس ایسے بندے دا سوچنا ہے یار کتے جائیے، ہاں ماسٹر دا گھر نال ہے نیڑے، اتھے جاسی، اے پڑھ کے دسو ماسٹر جی کے آیا، یہی گل ہے نا۔ تے بھائی وہ اسی کار جاسی جس دے بارے اسے یقین ہے کہ اتھے بندہ پڑھ سکتا ہے۔ توڑا کے خیال ہے کسی جائل اپنے جیسے وہ ان پڑھ کے کسی ان پڑھ کے دروازہ کھٹکھٹائے گا؟ نہیں۔ تے مسئلہ سی کہ کیا پوچھا جائے گا۔ صحابہ کرام نے فرمایا نہ رک جاؤ، میں اسی دسنے ہیں کیا پوچھا جائے۔ گئے حضور کے پاس، حضور کیا پوچھا جائے گا؟ تو صحابہ کا نبی کے دربار میں جانا ان کے عقیدوں کی عکاسی کرتا ہے کہ صحابہ کا یہ عقیدہ تھا، نبی کو آج کا بھی علم ہے، نبی کو قیامت کا بھی علم ہے۔ اگر نہ پتا ہوتا تو کبھی میرے مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں گئے، یا رسول اللہ آقا کیا پوچھا جائے گا؟ میرے آقا نے فرمایا جب سب کو روکا جائے گا آواز آئے گی وقفوہم انہم مسئولون عن ولایت علی و اہل بیت، روک لو انہیں۔ ربا کون سا سوال؟ نماز روزے کے سوال ہو گئے، زکات کے سوال ہو گئے، حج و زکات عمرے کے سوال ہو گئے۔ پروردگار آخری یہ سوال کون سا ہے؟ میرے مصطفیٰ نے فرمایا رب کہے گا واقفہم، انہیں روکو، انہم مسئولون عن ولایت علی و اہل بیت، ان سے ابھی علی اور آل نبی کی محبت کا سوال ہوگا۔ کس کا سوال ہوگا؟
اونچا بولو، علی کی محبت اور آل بیت کی محبت کا سوال ہوگا. توجہ ہے نا؟ یعنی یہ کوئی عام سا معاملہ نہیں ہے. فائنل کوشچن ہی کس کا ہوگا؟ آل نبی کے پیار کا. ایتھو ایک اور میں محبت کی گل کرن لگا، ذرا ذہن حاضر رکھو بھائی، ذرا توجہ کرنا. آج ہوتا ہی ہے کہ پرچے آؤٹ ہو جاتے ہیں طالب علموں کے لیے پرچے. تو آپ سمجھتے ہیں بھائی اور مفتی صاحب بھی یقین سے کہیں گے کہ جی آپ پرچہ ہوئے آؤٹ طالب علموں دے نمبر کنے کو جان دینے. یہی گل ہے نا، خوش ہوندے نے پرچہ آؤٹ ہو گئے. اب تو مسئلہ ہی کوئی نہیں. میں گل کرن لگا جے ذوق دا اظہار نہ کیتے تے پھر میں جی ٹرکانے والا کام ہی کرنا تھے. ذہن حاضر. تے طالب علم بڑا خوش ہوندے جے پتہ چلے کہ کیڑا کیڑا سوال آ رہے ہے نا. قربان نہ جائیں کملی والے کی رحمت پہ، آقا کی رحمت پہ قربان نہ جائیں کہ کملی والے نے سارے امتحانوں کے پرچے آؤٹ کر دیے ہیں. اس امت کے لیے سارے امتحانوں کے پرچے آؤٹ کر دیے. اوے ابھی ہمیں پتہ ہے قبر میں کیا پوچھا جائے گا، ابھی معلوم ہے حشر میں کیا پوچھا جائے گا. ابھی آپ نے سن لیا کہ جب حشر میں داخلے سے قبل روکا جائے گا تو کیا پوچھا جائے گا، جنت کے اندر کیا ہوگا، دوزخ کے اندر کیا ہوگا. سارے سوال سارے پرچے میرے نبی نے آؤٹ نہیں کر دیے. تو جیڑا طالب علم پیپر آؤٹ ہون دے باوجود ہو جاوے فیل تو سارے نو کی کردے نے ہیڈ. تے ماں بھی مارنی ستپے، پیو بھی مارنا سو نلائکا اور گندیا. ایڈا سوال تیرے سامنے سی، پیپر سارا تو نے دیکھا ہوا تھا، تجھے پہلے سے پتا تھا، پھر فیل ہو گیا. اب سمجھ آیا کہ دوزخ میں کیوں ڈالا جائے گا، اللہ تعالیٰ کیوں سزا دے گا. اوے میرے نبی نے سارے سوال بتائے، پھر تیاری کر کے کوئی. تو اب اگر آپ سے کوئی پوچھے نا کہ یہ جو ادھر کیا کرتے ہو، یہ جلسہ شان آل بیت حسین یہ کیا کرتے ہو، اور پھر ایک اور میں یہاں مثال دیا کرتا ہوں. جب پرچہ آؤٹ ہو جائے نا تو طالب علم یہ کرتے ہیں، سارے کلاس فیلو ہوتے ہیں نا، اکٹھے ہوتے ہیں، چلو تیاری کریے. وہ شروع ہو جاتے ہیں تیاری پہ، اس کا یہ جواب ہے، اس کے یہ خلاصے رکھے ہوئے سارے اکٹھے بیٹھتے ہیں. اے ہے نا رواج، اکٹھے بیٹھ کے تیاری کرتے ہیں کیونکہ بھائی پیپر آؤٹ ہے، یہ آئے گا تاکہ اچھی تیاری ہو. اب تم سے کوئی پوچھے نا کہ جناب کیوں یہ بیٹھ کے گھر کے کام کاج چھوڑ کے مسجدوں میں ڈھیرے ڈال کے بیٹھ جاتے ہو، جہاں سنتے ہو آل نبی کی عظمت کا جلسہ ہے بیٹھ جاتے ہو، تو اسے کہا کرو اے ہم سارے مومن کلاس فیلو ہیں، ہم وہ جو آخری سوال ہوگا نا اس سوال کی بیٹھ کے جواب کی تیاری کر رہے ہیں. آل نبی کا پیار ہے ایمان کی زندگی، آل نبی کا پیار ہے ایمان کی زندگی. گر ان سے نہیں پیار، گر ان سے نہیں پیار تو سب کچھ فضول ہے. اب توجہ کرنا، رب کائنات نے اعلان کر دیا تمہیں آخر میں روک کے پوچھا جائے گا. اب جو دے گا جواب، جو دے گا جواب علی کے بارے میں کیا کہتا ہے، کتنی محبت کی تھی تو نے. ہم آج اپنے لوگوں کو بٹھا کے محفل میں بٹھا کے مصلی بچھا کے ممبر سجا کے یہ سب محفل کا رنگ بنا کے ہم انہیں کہتے ہیں کہ کہہ دو کہ اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی، اہل وفا کے دل کا سہارا علی علی. آج ہم اپنے سنیوں کو کہتے ہیں اوے ادھر علی علی کرو، ادھر حسین حسین کے نغمے گاؤ، تاکہ جب پوچھا جائے گا کیا 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 علی کی محبت، آل کی محبت کا کیا جواب ہے، تو ہم کہہ دیں ربا زندگی ساری جب کبھی فرصت کی گھڑیاں ملی ہم نے تیرے نبی علی اور آل علی کو یاد کیا ہے.
دوستو دیکھنا یہ ہے کہ آل نبی کا پیار کتنا نفع دیتا ہے. میں چند روایات اکٹھی سنا رہا ہوں. علامہ شبلنگی رحمت اللہ تعالی علیہ نے نور الابصار کے اندر ان روایتوں کو اکٹھا کیا. انشاءاللہ عقیدہ بھی بیان ہوگا, محبت بھی بیان, اور میری گفتگو ختم. میرے مصطفیٰ نے فرمایا میری آل سے پیار کرنے والوں سنو سنو تمہیں انعام کتنے ملیں گے. فرمایا الا ومن مات الا حب آل محمد مات تائبا, الا ومن مات الا حب آل محمد مات مغفور اللہ, الا ومن مات الا حب آل محمد مات مؤمنا, الا ومن مات الا حب آل محمد مات مستکمل الایمان, الا ومن مات الا حب آل محمد. یہ پرانی روایتیں جڑیاں ترے نویاں سنان لگا مزہ نہ آیا گل. الا ومن مات الا حب آل محمد یذف الی الجنۃ کما تذف العروس الى بیت زوجها, الا ومن مات الا حب آل محمد بشرہ الملائکۃ بالجنۃ ومنکر ونکیر, الا ومن مات الا حب آل محمد جعل اللہ قبرہ مزار ملائکۃ الرحمہ, الا ومن مات الا حب آل محمد مات علی السنۃ والجماعۃ. مفتی صاحب تو سمی روایت بڑی دفعہ سنی ہونی, پر اج جس رنگ چ میں نو سنانے نا مزہ نہ آیا تے گل کرنا, تے جے مزہ آیا تے چپ نہ بیو. میں پہلے دس دواں سننا. میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا. اچھا ایک بات سنو, آج جو لوگ بڑے بڑے نیکی کے کام کرتے ہیں انہیں پوچھو کیوں کرتے ہو. مسجد بنائی ہے کیوں؟ ہاں ماشاء, کچھ بولو نا یار. بخشش تسی کی بولے ہو؟ جنت. یار غریباں مسکیناں نو کھانا کھلا رہے ہیں, بڑیاں مہربانیاں کر, تے دوجے نو پوچھو پاپا ہے تسی پورے ملک چ کیوں بستر چک کے پھرنے ہو؟ انہاں کی آکھنا ہے؟ انہاں اپنی طرف کی کہنا ہے؟ بخشے جائیے, صدقے دئی جا رہے ہیں لوگ. کیوں جی؟ وہ جناب تاں جے قبر دے جو مرضی تم کہو نا. آئے ہائے آئے ہائے, میرے رسول نے ساری زندگی امت کو دیا ہے, لیا کچھ نہیں. دیا ہے. آپ کہو گے نا جی نا, قرآن کہتے ہیں لیا بھی ہے. سورہ شورا بھول گئے؟ ہاں میرے نبی نے لیا ہے. کیا لیا ہے؟ مانگا ہے. میرے نبی نے پتہ ہے کیا مانگا ہے؟ فرمایا, رب نے فرمایا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. محبوب انہیں کہہ دے میں اور تم سے کچھ نہیں مانگتا, فقط اپنی آل کا پیار مانگتا. دیکھیں جی نبی نے مانگا کہ نہیں مانگا؟ مانگا نا. تو دیکھو نا نبی نے مانگا. پر سنو میں ایک جملہ بولتا ہوں, یہ نبی نے مانگا تو بھی امت کو نوازا. نبی کبھی دے کے نوازتا ہے اور کبھی مانگ کے نوازتا ہے. میں مثال دے رہا ہوں, مثال دوں گا بڑی کڑاکے کی. میں کہتا ہوں مفتی صاحب چلیں چھوڑیں پھر ناراض ہو جائیں گے. میں سے کہتا ہوں بھائی جان ذرا 500 روپیہ دو. ہوں پھنس گئے نے لوگوں کے سامنے. اچھا جی دے دیں. نہیں دینے ان نہیں کام انی نہیں پئی کہ ہے کوئی نہیں, یہ دے رہے ہیں مجھے. ایگزامپل انشاءاللہ ایسی فٹ کروں گا نا. دیکھو انہوں نے مجھے دے دیے کتنے, دل سے کہتے پتہ نہیں یار کیا ہے, بس دے دیے. میں منگتا بن گیا, میں مانگنے والا بن گیا. میں نے لے لیا. مہینے گزرے 6-7, میں واپس آیا. میں نے ان کی خدمت میں 50,000 روپے پیش کیا. یہ کیا ہے جناب؟ آپ نے 500 روپے دیا تھا نا, تو میں نے اس کو کاروبار میں ایڈجسٹ کیا. اللہ نے مجھے انیوا فائدہ دیا ہے. ان 500 کے ساتھ آپ کے حصے کا 50,000 روپیہ بنتا ہے. یہ آپ لے لیں. اب یہ لے رہے ہیں نا, ان کے ہاتھ میں ابھی پیسے جیب میں نہیں ڈالے, پر دل میں خیال آ رہا ہے جس ہر دے دئیے تو کنا مزہ ہو گیا, جی لکھ دئیے تو پھر تو کام ہی کو ہے. آ رہا ہے نا ذہن میں؟ بولو آ رہا ہے نا سوال, اور بولو سوال آ رہا ہے نا. کہتے ہیں ہو تو اب یہاں کیا ہوا؟ ویسے تو میں نے لے لیا تھا, بظاہر جی لیا ہے, پر یہ نہیں پتا کہ میں نے لے کے بھی دیا ہے. میں نے لے کے بھی دیا ہے. تو رسول اعظم کا دربار وہ ہے, جواب آتا ہے. اور ہاں میں امت
شخص سے مانگتا کچھ نہیں، پر اگر مانگتا دیکھو مجھے تو یہ نہ سمجھنا کہ میں محتاج ہوں امت کا، نہیں، کبھی میں دے کے نوازتا ہوں، کبھی میں لے کے نوازتا ہوں، کبھی میں دے کے نوازتا ہوں اور کبھی میں بولو نا یا رسول اللہ کا لے کے کیسے نوازتے ہیں؟ فرمایا اے میرے امتی، تیری یہ خواہش ہے ہر گھڑی ہر لمحہ، تیری یہ خواہش، تیرا یہ مقصود کہ اللہ جی مروں تو ایمان سے، اللہ جی بخشش سے مر جاؤں، اللہ جی قبر سمر جائے، اللہ جی حشر سمر جائے۔ فرمایا میں تجھ سے چھوٹی سی شے مانگوں گا، اگر دے دی نا تو سارے لانجوں سے تجھے فارغ کر دوں گا۔ وہ کہتے نا سارے لانجیں تو جان چھٹی، تو میرا نبی امت کے سارے لانجوں سے جان چھڑانے لگا ہے۔ وہ کیسے؟ فرمایا الا و مما تعالی حب آل محمد مات طائبہ، میں محمد گارنٹی دیتا ہوں کہ جو میری آل کے پیار میں مرا وہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک توبہ نصیب نہ ہو جائے۔ الا و مما تعالی حب آل محمد مات مغفور اللہ، میں محمد کہتا ہوں، مصطفیٰ اعلان کرتے ہیں جو میری آل کے پیار میں مرا وہ اس حالت میں مرے گا کہ وہ بخشا ہوا ہوگا۔ الا و مما تعالی حب آل محمد مات مستکمل الایمان، جو میری آل کے پیار میں مرا وہ نصاب ایمان پورا کر کے مرا، وہ کامل ایمان کے ساتھ مرا۔ الا و مما تعالی حب آل محمد، ویسے تو بابا ڈر ہوتا ہے، اسرائیل مرتے ہوئے نہ جانے کتنا رگڑا لگائے گا، نبی نے اس سے بھی نجات کا مجدے جاں فضا سنایا۔ فرمایا جو میری آل کے پیار میں مرا جب وقت وصال آئے گا اسرائیل اس کو مار کے تھپڑ روح نہیں نکالے گا، کھینچ کھینچ کے تڑپا تڑپا کے نہیں مارے گا، بلکہ فرمایا بشرہ الملائکۃ بالرحمہ بشرہ الملائکۃ بالجنہ، اسرائیل آئے گا آ کے بشارت سنائے گا کہ گھبرا نہیں تو سیدھا جنت جانے والا ہے۔ قبر میں گیا، منکر نکیر کا خوف ہے کہ وہ اپنی ڈراؤنی صورت میں آئیں گے، بڑے بڑے شدت پسندی کے انداز سے، بڑے سخت آ کر کے وہ ماریں گے، سزا دیں گے۔ توجہ رے، اللہ کے محبوب نے اس غم سے بھی چھڑا دیا، فرمایا میری آل کے پیار میں مر، وہ منکر نکیر بھی آئیں گے تجھے جنت لے جانے کے لیے۔ الا و مما تعالی حب آل محمد یصف، جملہ سننا سنیو، میں توجہ چاہوں گا۔ میرے نبی نے فرمایا جعل اللہ قبرہ مزار ملائکۃ الرحمہ، فرمایا جو میری آل کے پیار میں مرا اللہ اس کی قبر کو قبر نہیں چھوڑے گا، جعل اللہ قبرہ مزارا، اللہ اس کی قبر کو مزار بنا دے گا۔ آئے تنو اجاں وہ سننے کا معیار آپ کا نہیں ہے جو دوسرے لوگوں میں سمجھتے ہو نا، وہ ذرا سا جملہ لگاؤ نا تو وہ کہیں دور سمجھ جاتے ہیں، کہتے ہیں واہ 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 کیا بات ہے، کیا کہہ دیا، پر آپ کو سمجھ نہیں ہے کہ میں نے کیا کہہ دیا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا اصل گل ہے تسی سنی سادے بنے رہندے ہو، ساڈے کول سارا کو کھلا چھوڑنے ہو، پیچھے جگہ چھوڑنے ہی کوئی نہیں ہے۔ تو سنو، میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں جو میری آل کے پیار میں مرا اللہ اس کی قبر کو مزار بنائے گا۔ پتہ چل گیا مزار منکر اہل بیت کا نہیں بنتا، مزار محب اہل بیت کا بنتا ہے۔ کون پتہ لگے جی؟ ایک دن ایک آیا، ہم نہ مزاروں پہ جائیں نہ مزار بنائیں، ہمیں تو ضرورت ہی کوئی نہیں ہے، مزار تو وہ کریں وہ کریں۔ میں گیا بعد میں نے کہا بالکل ٹھیک فرمایا آپ نے، اللہ نے بالکل آپ جو کہتے ہیں ٹھیک کہتے ہیں، نہ آپ مزار بنائیں نہ آپ کے مزار بنے، کیوں کہ میرے رسول نے تو فرما دیا ہے کہ جو میری آل کی محبت میں مرا مزار اس کا بنے گا۔ منکروں کے مزار بھی کبھی بنے؟ تو اب سمجھ آ گئی نا سنیو کہ یہ مزار بننا یہ اتفاقی مسئلہ نہیں، یہ حادثاتی مسئلہ نہیں، یہ رب قدیر کا چناؤ کا مسئلہ ہے، جسے میرا رب چاہتا ہے چن لیتا ہے، اور پھر اسی لیے تو کھڑی کا بادشاہ بھی بول اٹھتا ہے۔ صاحب کڑی فرماتے ہیں کہ جنہ عشق نمہا
الا ومما تعالی حب آل محمد جعل اللہ قبرہ مزار ملائکۃ الرحمہ، ان کی قبروں کو رب مزار بناتا ہے، اور صرف انسان ہی نہیں جاتے، صرف سنی نہیں جاتے، میرے آقا فرماتے ہیں رحمت کے فرشتے صبح و شام آیا جایا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ کس کی قبر پہ؟ محب اہل بیت کی محبت قبر پہ۔ اچھا سنتے جاؤ، یذف الی الجنت کما تذف العروس الی بیت زوجہا، فرمایا جنت تو جائے گا پر عام ٹور میں نہیں، خصوصی ٹور میں، اور سارے ہی آتے جاتے ہیں شادیوں میں، پر شادی میں جو مقام دلہن اور دولہے کا ہوتا ہے نا، اور جو اہتمام دلہن کے لانے اور لے جانے کو ہوتا ہے وہ کسی اور کا نہیں ہوتا۔ ڈولی سجاؤ، پھول گل کرو، پھر اٹھاؤ، ایک دو نہیں 4 5 سارے رشتہ دار، آگے بھی رشتہ دار پیچھے بھی رشتہ دار، جلوس میں لے کے جاؤ، عزت سے جا کے چھوڑ کے آؤ۔ یہ دلہن کی شان ہے، سجی ہوئی دلہن جاتی ہے۔ مصطفیٰ فرماتے ہیں جس کے سینے میں میری آل کا پیار ہوگا وہ جنت میں ویسے نہیں جائے گا، یذف الی الجنت کما تذف العروس الی بیت زوجہا، وہ جنت میں ایسے سجا ہوا جائے گا جیسے دلہن سج کے اپنے خامد کے گھر جاتے ہیں۔ اور پھر اگلا جملہ سنو، یہ ایک دن میں نے بیان کیا نا تو ایک لگا ہوا نعرہ حیدری لگا، بڑے نعرے لگے، مفتی جی ذرا سننا جی، بڑے نعرے لگے۔ میں کہ سجنا سنائی جا نعرے، اے جڑے حدیث میں پڑھی نا تو بالکل وہ حدیث کیا ہے؟ میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں الا ومما تعالی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، سید الطاف حسین شاہ صاحب کاظمی ماشاءاللہ ثنا خان رسول تشریف ہے۔ بس میں چند منٹس میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا، شاہ جی آپ کے حوالے آپ کے خدمت میں، الا ومما تعالی حب آل محمد ما تعالی السنت والجماعہ۔ مصطفیٰ کریم کی نگاہ دیکھ رہی تھی کہ آل نبی کا دم سارے بھریں گے، آل نبی کی محبت کے نعرے سارے لگائیں گے، حیدری کے نعرے سارے لگائیں گے، حسین حسین سارے کریں گے۔ اب گڑبڑ ہو جائے گا، مسجدوں والے جو ہے نا حیدری کا نعرہ لگانے والے کنفرم ہیں یا کوئی دوسرے؟ میرے نبی نے بات ہی ختم کر دی، فرمایا ماتا لسنت والجماع، جو میری آل کے پیار میں مرا میں محمد گارنٹی دیتا ہوں کہ وہ سنی عقیدے پہ مرے گا۔ کس پہ مرے گا؟ بولو بولو سارے، کس کے عقیدے پہ مرے گا؟ سنی عقیدے پہ مرے گا۔ تو اب سمجھ لینا نعرے سارے لگائیں گے پر کنفرم محبت اہل بیت کا سرٹیفکیٹ اس کو ملے گا جو مرتے ہوئے عقیدہ اہل سنت پہ مرے۔ اگر کوئی سنی مرے اور حیدری مرے، حسینی مرے، پنجتنی مرے تو سمجھ لو جنتی مرا ہے، اور اگر کسی اور ایرے گیرے نتو خیرے عقیدے اور جماعت پہ مرے سمجھ لو دعوے بڑے کیے پر کچھ نہیں ملا ہے۔ تو پھر ہم کیوں نہ کہیں کہ میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد، میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد، میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام، میرا لاشا بھی۔ ایک گال میں جلدی نہ ختم کرنے لگا، جنرل مشرف صاحب گئے نا باہر تو انہوں نے ٹیلی نار کا ذکر کیا، شاہ جی تو ادھر ناروے گئے نا تو ٹیلی نار کمپنی کا ذکر کیا، ایتھے پاکستان میں جو ہے نا کمپنی، انہوں نے بڑا انہوں نے کہا اے ہمارا سب سے بڑا سفیر بن گیا، ہمارے سب سے بڑا ایڈورٹائزمنٹ کرنے والا جنرل مشرف ہے، اس کی زبان پہ ہماری کمپنی کا نام آنا ہی کافی ہے۔ سنیو میرے کمپنی والے کی زبان پہ کس کا نام آیا؟ جو تم بڑے سنی اپنے آپ کو سنی سنی کہہ رہے، میں نے کہا کیوں نہ خوشیاں منائے، وہ ہمارے لیے تو اتنا ہی کافی ہے کہ کملی والے آقا کی زبان پر میرے اور تمہاری جماعت اور عقیدے کا نام آ گیا ہے، اس سے اور زیادہ ہمیں کیا چاہیے نا۔ اللہ اکبر۔ اب سنتے ہیں، اب آگے بڑھتے ہیں۔ میرے آقا نے بات ختم کی، فرمایا لا ومن مات علی حب آل محمد مات شہیدا، جو میری آل کی محبت میں مرا وہ بستر پہ مرے گا پر مرتبہ شہادت کا پائے گا۔ کتنا سا مانگا نبی نے؟
میں نے تو 500 اور 50,000 کی مثال دی تھی نا. یہ کام 500 کے بدلے میں 50 ارب خرب کا کام بنتا ہے نا. وہ کیسے بھائی؟ دیکھو جنت بھی مل گئی, جنت بھی مل گئی, بخشش بھی مل گئی, سرٹیفکیٹ شہادت بھی مل گیا, سب کچھ مل گیا. تو پتا چلا شہادت بھی ادھر ہے, سعادت بھی ادھر ہے, جنت بھی ادھر ہے, بخشش بھی ادھر ہے, یہ عظمت بھی ادھر ہے جدھر محبت آل بیت ہے. کدھر ہے یہ عظمت, سعادت, سعادت سب کچھ کدھر ہے؟ جدھر اہل بیت کی محبت ہے. تو صاحبو, آج کی محفل محترم عقیل صاحب نے اپنے والد گرامی کے توقیر صاحب انہوں نے اصل مجھے دعوت انہوں نے دی اس حوالے سے. توقیر صاحب تو ان کے ایصال ثواب کے لیے یہ محفل منعقد کی گئی ہے. تو بس گفتگو کو ختم کرتا ہوں. اب آپ کافی دیر سے تلاش میں ہوں گے جی آل بیت آل بیت آل بیت. وہ ہیں کڑے بھائی, وہ ہیں کون سے؟ میرے پاس وقت ہوتا تو میں آج شاہ جی سے شان حسین ضرور سن کے جاتا, کیونکہ مجھے یا میں نے پہلے ایک دفعہ اظہار کیا کہ مجھے سارے نعت خوان پڑھتے ہیں بھائی, جو مزہ یا خالد حسنین دیتا ہے یا پھر شاہ جی دیتے ہیں. اور کیا پسند ہے بھائی آپ کی بھی کہ آپ نے بھی دونوں میرے فیورٹ نعت خوانوں کو بلائے. اللہ تعالیٰ جو ہے نا ان کو اور بھی ترقیاں اور بھی برکتیں عطا فرمائے. بس آخری بات, صحابہ کرام نے جب دیکھا نا آل بیت آل بیت, صحابہ کرام بارگاہ مصطفی میں حاضر ہوئے. یا رسول اللہ آقا, من قرابتک الذین نزلت فیہم الآیہ, وہ ہیں کون سے کہ جن کے لیے آیتوں کی آیتیں اتر رہی ہیں؟ میں نے لفظ آیہ کا کیا ہے, جن کی شان میں آیتوں کی آیتیں اتر رہی ہیں. تو میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا تمہیں نہیں معلوم علی فاطمہ وابناہما, ایک میرا علی ہے, ایک فاطمہ ہے اور اس کے بیٹے ہیں. تو پھر ہم کیوں نہ کہیں کہ اللہ اللہ نبی کا گرانا, اللہ اللہ نبی کا گرانا, یہ گرانا ورا الورا ہے, اس میں حسنین اور فاطمہ ہیں, اس میں حسنین اور فاطمہ ہیں, اس گرانے میں مشکل کشا. میں اس دن ٹیلی ویژن پہ ریکارڈنگ کری گا, بس گفتگو کو ختم کرتا ہوں. وہاں میں نے ایک پوائنٹ دیا تو مجھے کہنے لگا صاحب اس کو کاٹیں گے, تو تب میں نے کہا اگر اس کو کاٹنا تو میری تقریر نشر نہیں کرنا ہے. وہ نہیں, میں نے کہا میں خود ایڈیٹنگ ساتھ بیٹھ کے کروں گا. تو شاید وہ جملہ جو میں نے بیان کیا وہ میں نے کہا چلو اس کو بھی سنائی دیتے ہیں. وہ پتہ ہے کیا ہے, یہ جو آج ہم ممبر پہ بیٹھتے ہیں نا, یہ ایرا غیرہ, یہ لوگوں نے تو اس کو مذاق بنا لیا, جس کو جو جی چاہتا ہے ممبر پہ آپے شروع ہو جاتا ہے. اب دیکھنا یہ کہ اس کی عظمت کیا ہے. آئے ہائے, مصطفیٰ بھی ممبر پہ بیٹھے, جمعے کا دن ہے, میرے آقا خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں. خطبہ جمعے کا خطبہ. اور میں آپ سے ایک بات کہتا ہوں, آج جتنے بھی خطیب آتے ہیں نا, جتنے بھی, وہ جمعے والے نے خطبہ دیا الحمدللہ 2 منٹ گزرے تھے مڑ کے بہ رہے. کدی انہوں نے پوچھ رہے ہیں اتنی تھی تکلیف کی تھی, پوچھو آتے صحیح مولوی صاحب تھوڑی دیر اور کھلو جو تھک گئے ہو. نہیں سمجھے یار, میں یہ خطبہ جمعے والا دن خطبہ دیکھے, مولوی صاحب 2 منٹ خطبہ ایک دیتے ہیں, پھر مڑ کے پھر اٹھ کے کھلونے. انہوں آپ کو ایک اور کام مکا کے آؤ جی. بھئی کبھی ذہن میں خیال آیا کہ تجسس ہونا چاہیے, یہ کیا ہے, اور یہ کیوں 2 خطبے تھک گئے؟ نہیں جی ہم تو 2 گھنٹے تقریر کرتے ہوئے نہیں تھکتے, 2 منٹ میں کیسے تھک گئے؟ تو پھر کیوں بیٹھے؟ کہا نبی بیٹھا تھا. اب نبی کی بارگاہ میں جاتے ہیں, حضور آپ کیوں بیٹھے؟ فرمایا دیکھو ذرا وہ منظر دیکھو, میرے مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممبر پہ بیٹھے ہوئے ہیں, خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں. اتنے میں صحابہ کے مجمع کے پیچھے صحابہ ہمہ تنگوش ہیں, ادھر سے ننھے ننھے حسنین گرتے پڑتے آ رہے ہیں. میرے نبی نے ننھے ننھے حسنین کو دیکھا, آقا نے جب دیکھا گرتے پڑتے آ رہے ہیں, مصطفیٰ نے خطبہ روک دیا, اٹھے, دونوں کو اٹھایا, ایک ہاتھ میں حسن ایک ہاتھ میں حسین.
ایک ہاتھ میں حسن ایک ہاتھ میں حسین، دونوں کو بلایا، لا کر بٹھایا، حسن حسین دونوں کو بٹھایا۔ اب میرے مصطفیٰ کریم نے صحابہ کرام کے بارے میں صحابہ کرام سے خطاب فرمایا، فرمایا میں نے خطبے میں تعطل ڈال دیا، میں نے خطبے میں وقفہ ڈال دیا، اس لیے کہ میرے حسنین یہ آ رہے تھے گرتے پڑتے، میں نے گوارا نہ کیا، مجھ سے برداشت نہ ہوا۔ اور یہ اولاد بھی بڑی سخت شے ہے، اس کا درد بھی بڑا سخت ہے، اس لیے میں نے ان کو گرتے پڑتے میں برداشت نہ کر سکا، میں ان کو اٹھا کے لایا۔ میرے نبی نے ادھر ہی آگے خطبہ آگے بڑھایا، آگے بڑھے، اوپر دیکھا، اللہم انی احبہما، یا اللہ تو گوار روی میں نہ دو نال بڑا ڈاڈا پیار کرنا۔ اور آگے اگلا جملہ فرمایا وحب من یحبہما، مولا میں یحبہما، مولا میں ان سے پیار کرتا ہوں اور تجھ سے التجا کرتا ہوں، جو ان سے پیار کرے تو اس سے پیار شروع کر دے۔ آئے ہائے ہائے ہائے، نبی نے روکا نہ خطبہ، رب کو آئی ادا پسند نانے اور نواسوں کی، رب کو ادا اتنی پسند آئی، رب نے فرمایا محبوبہ حج کے چکر لینے لگ، توجہ ہے نا، حج کا جب پھیرا لوگ ڈالتے ہیں تو وہاں پر رمل کرتے ہیں، کیوں صحابہ نے کیا تھا، رب کو ادا پسند آئی، قیامت تک آنے والے حاجی کے لیے لازم ہو گیا پہلے 3 چکروں کے اندر رمل کر، کیوں؟ رب کہتے ہیں مجھے ادائے صحابہ بڑی پسند آئی، میں چاہتا ہوں قیامت تک یہ ادا زندہ رہے۔ اب رب کائنات کی طرف سے کو محبوبہ آئندہ کے آنے والے ہر خطیب کے لیے یہ کہہ دے کہ جب خطبہ دے نا تو ایک کے بعد بیٹھ جائے، وقفہ ڈالے، کیوں؟ تاکہ جب وہ کیوں کہے نا تو اس کے ذہن میں وہ نقشہ آ جائے کہ رب نانے اور نواسے کی ادا کو قیامت تک کے لیے ممبر پہ زندہ کروانا۔ تو ہم اتنا ہی کہتے ہیں آل نبی کا پیار ہے، ایمان کی زندگی گر ان سے نہیں پیار تو سب کچھ فضول ہے۔ عزیزان گرامی، میں ٹوٹے پوٹے جو جملے کہنا تھے اختصار کے ساتھ وہ بغیر ربط کے میں نے کہے ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں التجا ہے رب قدیر اس کا جو ثواب ہے وہ جو ان کا مقصود ہے مرحوم کی روح کو اللہ تعالیٰ ان کو قبول فرمائے اور ان کی بخشش فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو آل نبی سے محبت کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔